عزیز طلباء آداب، آپ سب کا فاصلاتی نظام تعلیم اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ میں شہپر شریف شعبہ اردو سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرتی مسائل پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ طلباء کے لیے ایسے مفید پروگرام فراہم کیے جاتے ہیں جو ان کی علمی سطح میں اضافہ کر سکیں اور طلباء اپنے نام کے ساتھ ساتھ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کا نام بھی روشن کر سکیں۔ ہنسنا اور ہنسانا انسان کی فطرت ہے۔ انسان دوسروں کو ہنسانے اور خود ہنسنے کے مختلف بہانے تلاش کرتا ہے۔ اسی ضرورت کے تحت ہنسنے اور ہنسانے کے نت نئے طریقے ایجاد ہوئے۔ ادب کے ذریعے ہنسانے کے فن کو مزاح کہا جاتا ہے۔ مہذب سماج میں پھکڑ پن اور بھونڈی ہنسی کو پسند نہیں کیا جاتا، اس لیے مزاح نگاروں نے ظریفانہ ادب میں مسلسل نفاست پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اعلیٰ درجے کا مزاح قاری کو مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے اور اس کے ذہن و دل کو فرحت عطا کرتا ہے۔ اس کے برعکس طنز میں تلخی، تیزی اور نشتریت ہوتی ہے۔ طنز بامقصد ہوتا ہے اور اصلاح اس کا مدعا ہوتا ہے۔ اردو کی بیشتر تخلیقات طنزیہ مزاحیہ ہیں، کیونکہ طنز کے بغیر مزاح کو اور مزاح کے بغیر طنز کو نامکمل خیال کیا جاتا ہے۔ طنز کے بغیر خالص مزاح تو خوشگوار ہو سکتا ہے، مگر طنز میں مزاح نہ ہو تو قاری یا سامع کو تلخی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ عزیز طلباء، آج کے اس پروگرام کے تحت اردو کے معروف طنز و مزاح نگاروں پر شروع کی گئی سیریز کی دوسری قسط میں ہم پنڈت رتن ناتھ سرشار پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار 1846 عیسوی میں لکھنؤ کے ایک کشمیری برہمن خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے مضامین لکھنے کا آغاز مراسلۂ کشمیر اور کشمیر درپن نامی رسائل سے کیا۔ وہ کچھ دنوں اودھ پنچ اخبار سے بھی وابستہ رہیں، جس میں ان کے کئی مضامین شائع ہوئے۔ اس اخبار کے مضامین سرشار کے پرانے اسلوب کے بجائے نئے اسلوب کے غماز ہیں۔ اس نئے طرز اسلوب نے لوگوں کو سرشار کی طرف متوجہ کیا۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے علم طبع کے موضوع سے متعلق کتاب کا ترجمہ شمس الضحیٰ کے نام سے کیا۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی ادبی شہرت اور روز افزوں ترقی سے متاثر ہو کر منشی نول کشور نے انہیں اپنے اودھ اخبار کا مدیر مقرر کر دیا۔ سرشار کی ادارت میں اودھ اخبار کو بہت جلد عروج حاصل ہوا۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا شہرہ آفاق ناول فسانہ آزاد اودھ اخبار میں دسمبر 1878 سے دسمبر 1879 عیسوی تک قسط وار شائع ہوا۔ اس کے بعد یہ ناول مطبع نول کشور لکھنؤ سے دسمبر 1980 عیسوی میں 4 ضخیم جلدوں میں پوری تحقیق کے تقریباً 3,25,000 سے زائد صفحات اور تقریباً 16,60,000 الفاظ پر مشتمل کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا۔ رتن ناتھ سرشار کے یہاں طنز کم اور مزاح کا عنصر زیادہ ہے۔ سیر کوہسار، جام سرشار، رنگ سیار، کامنی، پی کہاں، بچھڑی دلہن، کڑم دھڑم سرشار کی قابل قدر کتابوں کے نام ہیں۔ رتن ناتھ سرشار نے الف لیلہ کا بھی ترجمہ کیا ہے اور ڈان کویکزوٹ کو خدائی فوجدار کے عنوان سے ترجمے کے ذریعے اردو کا جامع عطا کیا ہے، لیکن فسانہ آزاد ان کا شاہکار ناول ہے۔ فسانہ آزاد کا شمار اردو کے اولین اور بہترین ناولوں میں کیا جاتا ہے۔ اس ناول کے ذریعے طنز و مزاح کے پیرائے میں اپنے عہد کی تہذیب و معاشرت اور رسم و رواج کی عکاسی کی گئی ہے،
لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کے جیسے دلکش اور جیتے جاگتے نمونے اس ناول میں نظر آتے ہیں ویسے کسی اور تصنیف میں نہیں مل سکتے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے مزاح کے پیرائی میں اپنے عہد کی تلخیوں اور ناہمواریوں کو جس طرح اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے وہ لائق تحسین ہے۔ سرشار نے لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت اور معاشرت سے وابستہ عوامل کو ظریفانہ انداز سے نشانہ بنا کر غیر متوازن اور غیر معدل جدید طرز فکر اور مغرب زدگی کی جس طرح سرزنش کی ہے اس سے ان کا ذاتی موقف بھی بڑی حد تک ظاہر ہونے لگتا ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار معاشرتی زندگی کے بہت بڑے رمز شناس تھے۔ ان کی سب سے اہم فنکاری یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کو کہانی میں ابھرنے نہیں دیتے اور قصہ پڑھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جس تہذیب کی عکاسی کر رہے ہیں اس کے مٹنے کا انہیں غم ہے یا نہیں۔ ہاں، وہ پرانے اور دقیانوسی رنگ ڈھنگ کو ترک کرنے اور نئی زندگی کے استقبال کرنے کے خواہاں ضرور معلوم ہوتے ہیں۔ رتن ناتھ سرشار کے یہاں اگرچہ طنز کی فراوانی نہیں ہے تاہم جب وہ لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت سے وابستہ افراد کے رجحانات اور شہریوں کی اوہام پرستی، مذہبی رسومات میں ان کے استغراق، معلمین کی جہالت، مولویوں اور پیروں کی بدعمالیوں، شاعروں، وکیلوں اور بانکوں کے نظریات، چانڈو اور افیون کی لت، نواب زادوں کی مکر و عادات کو تشت از بام کرتے ہیں تو ان کے طنز کی نشتریت کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً میاں آزاد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجسم شامت، پستہ قامت، کہتہ گردن، تنگ پیشانی، شرارت اور خباثت کی نشانی کھڑا دور ہی سے جھولوں پر نگاہ بد ڈال رہا ہے۔ جب انہوں نے کئی بار یہ کیفیت دیکھی تو ان سے رہا نہ گیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک چپس زناٹے سے جمع ہی تو دی، ٹیپ کھاتے ہی وہ جھلا اٹھا اور گالیاں دے کر کہنے لگا کہ نہ ہوئی ولایتی اس وقت پاس ورنہ بھٹا سا سر اڑا دیتا۔ فسانہ آزاد کے دو اہم مزاحیہ کردار آزاد اور کھوجی اپنے عہد کے دو متضاد تہذیبی اور معاشرتی رویوں کے بہترین آئینہ دار ہیں۔ سرشار نے ان کرداروں کی مدد سے ایک طرف لکھنؤ کی پرانی ملمہ زدہ تہذیب کو ہدف طنز بنایا ہے تو دوسری طرف اس نئے سماجی شعور کا بے باکی سے تجزیہ بھی کیا ہے جو اس وقت نہایت شدت کے ساتھ عجیب بے ڈھنگے طریقے سے نمودار ہو رہا تھا۔ فسانہ آزاد کا کردار نئے سماجی شعور کا عکاس ہے۔ وہ بنیادی طور پر اپنے زمانے کے اس عام انسان کی طرح ہے جو ماضی کی فرسودہ روایتوں کے بندھنوں کو توڑنے کے لیے بے تاب نظر آتا ہے۔ دوسری طرف کھوجی پرانی تہذیب کا علمبردار ہے جس کی شخصیت میں سستی، بزدلی، ناکردگی، تصنع، ظاہرداری اور جھوٹی شان و شوکت کے تمام عناصر یکجا ہو گئے ہیں۔ سرشار کے مزاج کا سب سے بڑا معاون کھوجی ہی ہے جو قدم قدم پر عملی مذاق سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ وہ مضحکہ خیز پہلو اور اپنے مسخرے پن سے قارئین کو ہنسانے اور بلند بانگ قہقہے لگانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بطور مثال پیش ہے کھوجی سے متعلق فسانہ آزاد کا ایک مختصر اقتباس۔ کھوجی جب سے اوجھل ہوئے تو میاں آزاد چپکے سے آدھا دودھ کھا گئے اور کٹورا لبالب کرنے کے لیے حوض سے پانی لے کر بھر دیا۔ اتفاق سے ایک چھوٹی سی مچھلی بھی پانی کے ساتھ کٹورے میں آ رہی۔ اس پر میاں آزاد نے کہا، ارے کھا جا، شیر ماہی ہے۔ تب تو میاں افیونچی نہایت ہی افسوس کرنے لگے، ہائے ہائے سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل گئی۔
مجھے کیا معلوم تھا یہ شعر ماہی ہے، ورنہ کچا ہی چبا جاتا۔ اس قسم کی مچھلی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ 80 برس کا بڈھا کھائے تو جوان ہو جائے، نئے سرے سے دانت نکل آئیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کے اسلوب نگارش میں مزاح کے متعدد رنگ جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا شگفتہ انداز بیان اور ان کی تحریروں کو دل نشین اور اثر انگیزی سے لبریز رکھتا ہے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار مزاح اور ظرافت کے ذریعے زندگی کی سنجیدگی اور تلخی کو کم کر کے خوشگوار بنانے کے ہنر سے بخوبی واقف ہیں۔ وہ چوروں کے منتر کو اس طرح بیان کرتے ہیں: آج کل مہنگی کا سمے ہے، کون جانتا ہے کیسا وقت آ پڑے۔ دہی مچھلی کے ٹکے کہیں اٹکے نہ کہیں بھٹکے، ہتھا مارا اور سٹکے، یا فیروز شاہ شکاری، چڑیا ہماری دم تمہاری۔ نثر کے علاوہ سرشار کو طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں بھی اہم مقام حاصل ہے۔ اگرچہ انہوں نے باقاعدہ طور پر طنزیہ مزاحیہ شاعری کے نمونے پیش نہیں کیے ہیں، مگر فسانہ آزاد میں ساقی نامہ اور مثنوی کی پیروڈی اردو شاعری کی اہم اور اولین تحریفوں میں سے ایک ہیں، جیسے: پلا ساقیا مالوے کی افیم، پلا ساقیا مالوے کی افیم، کہ کر آؤں گل گشت باغ نعیم، کہ کر آؤں گل گشت باغ نعیم۔ نہ مطرب نہ ساغر نہ مینا نہ چنگ، نہ مطرب نہ ساغر نہ مینا نہ چنگ، نہ چانڈو نہ افیوں نہ گانجا نہ بھنگ، نہ چانڈو نہ افیوں نہ گانجا نہ بھنگ۔ کرم کر فقیروں پہ مائی ڈیئر، کرم کر فقیروں پہ مائی ڈیئر، میں قربان جاؤں ذرا کم ہیئر، میں قربان جاؤں ذرا کم ہیئر۔ اور آخر میں بطور نمونہ پیش ہیں ان کی ایک پیروڈی کے چند اشعار: پلا ساقی افیون پینک فزا، پلا ساقی افیون پینک فزا، بہت غم سے جی میرا گھبرا گیا، بہت غم سے جی میرا گھبرا گیا۔ مراحل مصیبت کے طے ہو گئے، مراحل مصیبت کے طے ہو گئے، افیمی بھی پینک میں سب سو گئے، افیمی بھی پینک میں سب سو گئے۔ بس آگے نہیں تاب کچھ ہو رقم، بس آگے نہیں تاب کچھ ہو رقم، کہ پینک میں اب جھومتا ہے قلم، کہ پینک میں اب جھومتا ہے قلم۔ بنام خدائے بصیر و سمیع، بنائے خدائے بصیر و سمیع، ہمیں گفتہ بودست خواجہ بدی، ہمیں گفتہ بودست خواجہ بدی۔ عزیز طلباء، آج کے اس پروگرام میں ہم نے اردو کے معروف طنز و مزاح نگاروں پر شروع کی گئی سیریز کی دوسری قسط میں پنڈت رتن ناتھ سرشار کے بارے میں بات کی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ شکریہ۔